بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذکر کرتے ہیں غزوات کے تاریخی پس منظر کا۔ پہلی مرتبہ جہاد کا حکم نبوت کے مدنی دور میں نازل ہوا۔ اس سے قبل مسلمانوں کو طاقت کے استعمال کی اجازت نہ تھی، بلکہ صبر کی تلقین اور اس پر جنت کی بشارت دی جاتی تھی۔ جہاد کا حکم بھی بتدریج نازل ہوا۔ آغاز میں صرف اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر بتدریج حکم نازل ہوا کہ اب اسلام کی شوکت اور غلبے کے لیے جہاد کریں تاکہ دنیا سے فتنہ ختم ہو اور اللہ کی وحدانیت کو فروغ ملے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ناپید ہو جائے اور دین کامل اللہ کے لیے ہو جائے۔ غزوات کی تعداد تقریباً 28 ہے۔ اس سے قبل کچھ سرایا بھی ہوئے تھے۔ غزوہ اور سرایا یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں جو درج ذیل مفہوم کے حامل ہیں۔ غزوہ دشمن سے جنگ کے لیے جانا، سریا فوج کی ٹکڑی جس میں 5 سے 300-400 تک افراد ہو۔ دوستو، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں غزوہ احد کا۔ جنگ احد 17 شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کی ٹھان لی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت نبی کریم علیہ السلام نے کی۔ اس جنگ کے نتیجے کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کا اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قابض کرنا چاہتے تھے کہ جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہے۔ ہندہ نے اپنے گھر محافلیں شروع کر دی جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ دن پہلے مدینے کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینے کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکے کے دارالندوہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھی کی گئی۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں 700 زرہ پوشتے تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار ہو گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلا دیتی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے اپنے غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 میں یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا عباس نے، جو مکے ہی میں رہتے تھے، انہیں مشرکین کی سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو گئے۔ اشفاط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں احد کے میدان میں آمنے سامنے آ گئیں۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درے پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلے پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھا بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھی تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ عینین پر تعینات اصحاب نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا۔
اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درے پہ رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا کوہ احد کا چکر لگا کر درے پہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اثنا میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں۔ کچھ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پہ غم دیا۔ یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اصحاب میدان میں آنا شروع ہو گئے۔ چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلا زرہ بختر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پہ نہ چڑھ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے اور ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا، جس کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے، مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر درہ عینین پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پہ دفن کیا۔ اس غزوے میں اسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حزن و ملال نہ کرو کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں غزوہ خیبر کی۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری مئی 628 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ خیر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینے سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنو نضیر کے بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیر مدینہ منورہ سے خیبر 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ مسلمانوں کے یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلے بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ 7 ہجری محرم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1600 کی فوج کے ساتھ جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پہ بنا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں اور سامان خورد و نوش اور دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کرتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا جس میں 50 مجاہدین زخمی اور ایک شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پہ بنا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باری باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج
اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہ ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قلعے پہ حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے قتل کیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرہب رجز پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے زرہ بختر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی نے اس کے سر پہ تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پہ رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سوار سمیت قلعے میں داخل ہو سکے۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نضیر کے سردار حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں، جن کو آزاد کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔ دوستوں ذکر ہے اب غزوہ معطہ کا۔ یہ جنگ جمادی الاول 8 ہجری جنوب مغربی اردن میں معطہ کے مقام پہ ہوئی جو دریائے اردن اور اردن کے شہر کرک کے درمیان میں ہے۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شریک نہ تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ جنگ یہ سریہ یا مارکہ، عربی میں مارکہ معطہ کہتے ہیں۔ اس میں علی المرتضیٰ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہ تھے۔ یہ بازنطینی مشرقی رومی افواج اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی۔ بازنطینی افواج میں نصف عرب مسیحی بھی شامل تھے جن کے تعلق اردن و بلاد شام سے تھا۔ جنگ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہوئی اور طرفین آج کے مسلمان اور مغربی دنیا اسے اپنی اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے جنگ نہ ہوئی۔ یمن کے ساسانی گورنر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ سفیر اردن اور شام کے عرب قبائل کی طرف روانہ کیے جنہیں ان قبائل نے سفارتی روایات کے برخلاف قتل کر دیا۔ یہ عرب قبائل بازنطینی سلطنت مشرقی روم کی سلطنت کے باج گزار تھے۔ سفیروں کے قتل کے بعد ان قبائل کی سرگوبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کی ایک فوج تیار کر کے مغربی اردن کی طرف روانہ کی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سپہ سالاروں کی ترتیب یہ رکھی کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ان کی شہادت کی صورت میں جعفر بن ابی طالب جعفر طیار کو مقرر کیا اور ان کی شہادت کی صورت میں عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کیا، اور یہ کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر اپنا امیر خود چن لے۔ دوسری طرف سے ہرقل کی قیادت میں 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عرب قبائل پر مشتمل فوج بھی تیار ہوئی جو مروجہ ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جب مسلمان بہتہ پہنچے اور دشمنوں کی تعداد کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سوچا کہ مدینے سے مزید کمک آنے کا انتظار کیا جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کی ہمت افزائی کی اور اسلامی فوج نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے جنگ کی۔ جنگ شروع ہوئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ رومی افواج تجربے کار تھی، انہوں نے زید بن حارثہ کو نیزوں کی مدد سے زمین پہ گرا کے شہید کر دیا تو جعفر طیار نے علم سنبھال کر اسلامی افواج کی قیادت کی، مگر جب وہ گھیرے میں آ گئے اور محسوس کر لیا کہ اب شہادت قسمت پہ لکھی ہے تو اپنا گھوڑا فارغ کر دیا اور پیدل نہایت خونریز جنگ کی اور 80 زخم کھائے۔
اسی دوران میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور رومی افواج کے مرکز میں زبردست حملہ کیا۔ شدید لڑائی میں وہ بھی شہید ہوئے۔ جب یہ تینوں نامزد قائد شہید ہو گئے تو اسلامی فوج نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چنا۔ حضرت خالد بن ولید نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا اور اعلیٰ درجے کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کی جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسی اثناء میں رات ہوئی۔ انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیا، ایک زبردست جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کی اوٹ میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جائے۔ اس تدبیر سے رومی سمجھیں گے کہ مدینے سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے پھر اپنی فوج کو بھی پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ اس طرح دونوں افواج واپس چلی گئیں اور مسلمانوں کو 2 لاکھ کی رومی فوج سے بچا کر مدینے واپس لایا گیا۔ جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، البتہ نتائج مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ اول تو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو کسی نے للکارا ہو اور بچ کے نکل گیا ہو۔ لوگوں کے ذہن سے رومیوں کی دہشت کس قدر کم ہو گئی۔ دوم یہ کہ بلاد شام و اردن کے لوگوں کو مسلمانوں اور ان کی زبردست طاقت کا تعارف ہو گیا، کیونکہ یہ پہلی اسلامی فوج تھی جو مدینے سے اس قدر باہر جا کے لڑی۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کا جذبہ شہادت ایک بالکل نئی چیز تھی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا شروع کر کے ایسے اقدام کے لیے جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھے، اس سے صلح حدیبیہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹ گئے اور مسلمانوں نے اس کے بعد مکے کو فتح کر لیا۔ مسلمان چونکہ یہ جنگ واضح طور پر نہ جیت سکے تھے، اسی لیے مکے کے مشرک قریش نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا اور صلح حدیبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قبیلہ بنی خزاعہ کے کچھ لوگ شہید کر دیے۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا، کیونکہ قبیلہ بنی خزاعہ کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے اور قریش صلح حدیبیہ کی روح سے ان سے جنگ و قتال نہیں کر سکتے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ اب ان کی خیر نہیں اور مسلمان اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس نے مدینے کا دورہ بھی کیا تاکہ صلح حدیبیہ کی تجدید کی جائے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہ دیا اور ابو سفیان غصے کی حالت میں مکے واپس چلا گیا۔ قتل شدہ افراد کے قبیلے نے مسلمانوں سے فریاد کی اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور نتیجتاً رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ دوستوں، بات کرتے ہیں غزوہ خندق کی۔ شوال ذی-القعدہ 5 ہجری مارچ 627 میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی۔ ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کہ یہودیوں سے بھی لوگوں کو جنگ پہ راضی کیا اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی، مگر مسلمانوں نے سلمان فارسی کے مشورے سے مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اسے غزوہ خندق یا جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ احزاب کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی، جیسے آج کل امریکہ، برطانیہ وغیرہ کی اتحادی افواج کہلاتی ہیں۔ اس جنگ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ہے۔ دوستو، اس جنگ کے پس منظر کی بات کریں تو جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینے سے نکالنے جانے والے یہودی قبیلہ بنو نضیر کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد بنو نضیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پہ آمادہ کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی، 300 گھڑ سوار اور 1500 کے قریب شتر سواروں، اونٹوں پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار انینا کی قیادت میں تھے۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 تک تجاوز کر گئی، جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ 627 میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینے کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل، جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اسی لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران میں سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے
کہ سلمان ہم میں سے ہے، اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ کھدائی کے دوران میں سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخرکار حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاڑی کی ایک ضرب لگائے، ایک بجلی سے چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے الگ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تکبیر بلند کی، دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا۔ سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعاء کے محلوں کو کھلتے دیکھا، دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام و مغرب کے قاہے سرخ کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ قاہائے کسرا میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ تقریباً 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینے پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کے رہ گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدو کی قیادت میں 5 سوار عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل، درار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کیا۔ عمرو بن عبد ود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ بھیج دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ علی ہی تیار ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اپنا عمامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عبد ود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا جسے نیچے اتر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، باقی فرار ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریظہ، قریش، غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہوئے اور بددلی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس ہی میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ گئی۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دی۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذی-القعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی اور جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ احزاب میں آیت 9 سے 25 نازل ہوئی۔ اس جنگ سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر اعتماد ٹھیک نہیں۔ یہودی قبیلہ بنو قریظہ کی عہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کو سبق سکھانے کی ٹھانی اور غزوہ خندق کے فوراً بعد خدائی احکام کے تحت ان کے ساتھ جنگ کی جسے غزوہ بنی قریظہ کہتے ہیں۔ مدینے کے اندر ایک قبیلہ بنی قریظہ رہتا تھا جس کے ساتھ مسلمانوں نے امن کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ غزوہ خندق میں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی جو خدا کے فضل سے ناکام ہو گئی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور عہد شکنوں کو ہلاک کیا۔ غزوہ خندق کے دوران مشرکین و یہود نے مدینے کے اندر رہنے والے ایک قبیلے بنی قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اپنی قدیم فطرت کے عین مطابق دغا کیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو تحقیق کے لیے بنی قریظہ کی طرف بھیجا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر یہ بات ٹھیک نکلی تو اس کی اطلاع خفیہ طور پر
حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی جائے گی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو۔ یہ بات درست نکلی۔ بنو قریظہ کو شک تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کریں اور قریش پیٹ پھیر کے واپس چلے جائیں تو یہ اچھا نہ ہوگا، اسی لیے انہوں نے قریش سے ان کے کچھ لوگ بطور یرغمال مانگے، جسے قریش نے اپنی توہین سمجھا۔ اس دوران مسلمان یہودی سازش سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے راتوں کو 500 سواروں کا گشت شروع کیا اور نعرہ تکبیر لگا کر بزدل یہودیوں کا جگر پانی کرتے رہے۔ انہی وجوہات سے بنی قریظہ عملی طور پر حملہ نہ کر سکے۔ ذی قعدہ ذی الحج 5 ہجری اپریل 627 کے دوران یہ جنگ ہوئی۔ 23 ذی قعدہ کو غزوہ خندق کے فوراً بعد نبی کریم علیہ السلام 3000 سپاہ کے ساتھ بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تاکہ انہیں ان کی عہد شکنی کی سزا دی جائے۔ نماز عصر قلعہ بنی قریظہ کے پاس پڑھی گئی اور قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس دوران تیر اندازی کے علاوہ کوئی جنگ نہ ہوئی، مگر بنو قریظہ سمجھ گئے کہ ان کی خیر نہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنا نمائندہ چھوڑ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ اپنا مال لے کر مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ پھر بنو قریظہ نے پیشکش کی کہ وہ اپنا مال بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی جان بخشی کی جائے، مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر بنو قریظہ مدینے سے چلے گئے تو وہ بھی بنو نضیر جیسے دیگر یہودی قبائل کی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ جب یہودی محاصرے سے تنگ آ گئے تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے دیرینہ دوست ابو لبابہ کو ان کے پاس مشورے کے لیے بھیج دیں۔ ابو لبابہ اسلام لے آئے تھے۔ جب ابو لبابہ بنی قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں؟ تو ابو لبابہ نے اوپر سے کہا کہ ہاں حوالے کر دو، مگر ہاتھ کو گردن پر پھیر کر اشارے سے ان کو بتا دیا کہ وہ گردن مار دیں گے۔ اسی طرح ابو لبابہ نے مسلمانوں سے ایک طرح کی خیانت کی۔ انہیں اس کا احساس ہوا تو انہوں نے واپس آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور کئی دن بندھے رہے جب تک خدا نے ان کی توبہ قبول نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رسیاں نہ کھولی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ تا زندگی اپنی توبہ پہ قائم رہے اور محلہ بنی قریظہ میں ساری زندگی قدم نہیں رکھا۔ اس واقعے کے بعد بنو قریظہ کے پاس کوئی چارہ نہ رہا مگر یہ کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ بنو قریظہ ہی کی مرضی سے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں لگنے والے ایک تیز حادثے کی وجہ سے زخمی تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مردوں کو قتل کر دیا جائے جو عہد شکن ہے، عورتوں کو اسیر کیا جائے اور ان کا مال ضبط کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ 2 وجوہ سے ہوا تھا۔ ایک یہ کہ یہودیوں کی مذہبی کتاب تورات کے مطابق اس قسم کی عہد شکنی کی سزا موت تھی، اور دوسرے یہ کہ بنی قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ اگر وہ دغا کریں تو ان کو قتل اور عورتوں کو اسیر کر کے ان کا مال ضبط کرنے کا اختیار حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہوگا۔ چنانچہ 700 یہودیوں کو علی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قبیلہ اوس کے کچھ افراد نے قتل کیا۔ اس جنگ کے مال غنیمت میں بہت سی شراب بھی شامل تھی جسے زمین پر بہا دیا گیا۔ دوستوں، اب آپ کو غزوہ حنین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 8 ہجری حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ مکے اور طوائف کے فرشتے اور ان کے درمیان وادی میں بنو حوازن اور بنو ثقلیف 2 قبیلے آباد تھے۔ یہ بڑے بہادر جنگجو اور فنون جنگ سے واقف سمجھے جاتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکے میں موجود ہیں، جمع ہے، ایک زبردست حملہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کیا کہ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اپنے تمام قبائل جمع کر کے لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم ملک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا درید بن اسقمہ جو عرب کا مشہور شاعر اور بانا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا۔ اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لاتے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ نبی کریم علیہ السلام 8 ہجری میں 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں سے 2,000 سے زائد نو مسلم اور چند غیر مسلم بھی شامل تھے۔ دشمنوں نے اسلامی لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر سنی تو وادی حنین کے قریب دونوں جانب کمین گاہوں سے اس زور کی تیر اندازی کی کہ مسلمان پریشان ہو گئے۔ مکے کے 9 مسلم افراد سب سے پہلے ہراساں ہو کر بھاگے۔ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چند نثار صحابہ میدان میں رہ گئے اور بہادری سے لڑتے رہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام تلوار ہاتھ میں لے کر رچ پڑ رہے تھے۔
آپ کی ثابت قدمی اور شجاعت نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور یہ مٹھی پھیر آدمی شیطان کے سامنے ڈٹے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نام لے کے مہاجرین و انصار کو بلایا۔ اس آواز پر مسلمان حضور کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس شدت سے جنگ شروع ہوئی کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار مقابلے کی تاب نہ لا سکے اور بھاگ نکلے۔ بنو حوازن اوتاس میں جمع ہوئے، لیکن مسلمانوں نے اوتاس میں انہیں شکست دی۔ مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی اور دشمن کے ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینے سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لشکر ساتھ لے کر شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ لیکن خداوند عالم کو کچھ لوگوں کا اپنی فوجوں کی کثرت پہ ناز کرنا پسند نہ آیا، چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے 3 اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کے مکے سے آئے تھے بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بھگدڑ کو دیکھ کر انصار و مہاجرین بھی پریشان ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پایا استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہ آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک لشکر، ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پہ سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری تھے: میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا کہ یا معشر الانصار، فوراً آواز آئی ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا یا للمہاجرین، فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو، اور انہوں نے جو نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زریں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کود کے دوڑے اور کفار کے لشکر پہ جھپٹ پڑے، اور اس طرح جہاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، اور فتح مبین نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا۔ دوستوں، غزوہ تبوک کے بارے میں بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تبوک مدینے اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 14 منزل دور ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام۔ ممکن ہے یہ سب باتیں موجود ہوں، چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانا پڑی تھی، اس وجہ سے اس کا نام ایک غزوہ فازغہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے۔ اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 9 ہجری رجب جمعرات کے دن روانہ ہوئے۔ رسول پاک 30,000 جانثار غلاموں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ عرب کا غسائی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پہ حکومت کرتا تھا، چونکہ وہ مسیحی تھا اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اہلِ کار بنا کر مدینے پہ فوج کشی کا عزم کر لیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینے آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے، اور اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم و جذام اور غسان کے تمام عرب بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا تمام عرب میں ہر طرف چرچا تھا، اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز تو تھی نہیں، اس لیے ان خبروں کو غلط سمجھ کر نظر انداز کر دینے کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فوج کی تیاری کا حکم دیا۔ 30,000 کا ساتھ لے کر لشکر تبوک کے لیے روانہ ہوئے، اور مدینے کا نظم و نسق چلانے کے لیے علی مرتضیٰ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے قریب پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پہ پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا پانی منگا کے ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں انڈیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی، اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور
اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا، مگر دور دور تک رومی لشکروں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے قیصر کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں افواج الہی کا جلال دکھا کر اور کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر مدینہ واپس تشریف لائے اور تبوک میں کوئی جنگ نہ ہوئی۔ دوستو اب ذکر کرتے ہیں غزوہ ابوا کا۔ اس غزوے کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام جہاد کے ارادے سے ماہ صفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ ہجرت کے 12ویں ماہ میں ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام 60 مہاجرین کا دستہ لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ لشکر کا سفید جھنڈا حمزہ کے پاس تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام نے سعد بن عمادہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام ابوا تشریف لے گئے، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر ہے۔ وہاں سے نبی کریم علیہ السلام ودان تشریف لے گئے۔ ان دونوں جگہوں کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے۔ اس علاقے میں ایک قصبے میں مزینہ قبیلہ رہتا تھا۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مدینہ کے زیر اصل قبائل کی آخری سرحد ہے۔ اس قبیلے کے لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کے اطراف میں قبیلہ بنی کنانہ کی شاخ بنی دمرہ آباد تھی۔ آپ نے چند دن وہاں قیام فرمایا اور یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو دمرہ کے سردار مخشی بن عمرو ذمری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا، یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے ہے۔ ان لوگوں کا بنو زمرہ کا مال و جان محفوظ رہے گا اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے گا ان کی مدد کی جائے گی، لیکن اگر یہ اپنے مذہب کے لیے لڑائی کریں گے تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مدد کے لیے بلائیں گے تو یہ مدد کو آئیں گے۔ یہ معاہدہ کرنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام 15 روز مدینے سے باہر قیام کرنے کے بعد بنا خون خرابہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اب بات کرتے ہیں غزوہ بوات کی، جو ہجرت کے 13ویں ماہ ربیع الاول 2 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام ایک بار پھر مدینہ منورہ سے سعد بن معاذ کو حاکم بنا کے باہر نکلے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے میں 200 سوار شامل تھے۔ لشکر کا جھنڈا حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا۔ آپ مسلمان قبیلے جہینہ کے علاقے میں بوات تک گئے۔ بوات مدینہ سے 48 میل کے فاصلے پر ہے۔ 1 ماہ کے قریب وہاں قیام فرمانے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ بن خلف جمحی تھا اور قافلے میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس قافلے کی تلاش میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہ ہوا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ہجرت کے 16 ماہ بعد جمادی الاخر میں جہاد کے لیے رسول اللہ نے سفر فرمایا۔ آپ قافلہ قریش کی تلاش میں تھے۔ جب وہ شام کی طرف روانہ ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور 150 کے قافلے میں نکلے۔ ایک قول کے مطابق کہ 200 افراد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ قافلہ مکے سے شام کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ قریش نے اپنے اموال جمع کیا اور وہ سب اس قافلے میں تھے۔ آپ بنو دینار کی نگرانی میں چلے، جن کے گھر پانی کے پاس تھے۔ اس غزوے کا نام ذوالعشیرہ ہے۔ اسے العشیرہ اور العسیرہ بھی کہتے ہیں۔ قریش کا ایک قافلہ مال تجارت لے کر مکے سے شام جا رہا تھا۔ اسے روکنے کے لیے ہجرت کے 16ویں ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر مدینہ منورہ سے ایک دستے کے ساتھ باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 150 اور ایک روایت کے مطابق 200 مسلمان تھے، جن کے پاس 30 اونٹ تھے۔ وہ باری باری ان پہ سواری کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ منزل منزل چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالعشیرہ پہنچے۔ یہ مقام بحیرہ احمر کی بندرگاہ ینبو کے نواح میں مدینہ منورہ سے 109 میل دور تھا۔ یہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی مزاحمت کے لیے آگے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ وہاں مقیم رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بنو زمرہ کے حلیف قبیلہ بنو مدلج سے اس طرح کا معاہدہ کیا، جس طرح کا معاہدہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو زمرہ سے کر رکھا تھا، ہیں غزوہ بدر اولیٰ کا، جسے غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں۔ یہ غزوہ بھی ہجرت کے 13 ماہ بعد وقوع پذیر ہوا۔ مدینے سے 3 میل دور تک ایک پہاڑی چراہ گاہ تھی۔ مدینے کے لوگ اپنے مال مویشی چرنے کے لیے وہاں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہجرت کے 13ویں ماہ میں مکے کا ایک سردار ترز بن ظاہر فہری ایک چھاپا مار دستے کے ساتھ آیا اور رات کے وقت مسلمانوں کے اونٹ چرا گاہ سے ہنکا کے لے گیا۔ مدینے میں اطلاع پہنچی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ ایک دستہ تیار کیا۔ مدینے میں زید بن حارثہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور علی کو علم بردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے قرص کے تعاقب میں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے نواح میں وادی صفان تک اس کے پیچھے گئے، مگر وہ ہاتھ نہ آیا، وہ بھاگ کر آگے نکل گیا تھا۔ وادی صفان بدر کے قریب ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس غزوے کا نام غزوہ بدر اولیٰ رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفان اور غزوہ بدر اولیٰ دونوں ایک ہی غزوے کے 2 نام ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکے کے قبیلے قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینے میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پہ ہوا۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ قریش مکہ نے مدینے کی اس اسلامی ریاست پہ حملہ کرنے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا کہ وہ شاہراہ جو مکے سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی زد میں تھی۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ انہیں روکا اور کہا، تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکے میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے سہم تر ہے، یعنی مدینے کے پاس سے تمہارا دستہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کے یمنی قبائل میں سے بھی بعض سلیم الفطرت لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تھے اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار عبد القیس مدینے کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدا پرستی اور شرک میں ایک چیز ختم نہیں ہو جائے گی، کشمکش ختم نہیں ہو سکتی۔ رجب 2 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان میں جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی مقتول ہوا اور 2 گرفتار۔ جب عبداللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے ماہ میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمرہ کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینے پہ حملہ کرنے پر اکسایا۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیا جائے۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے جن پر باری باری سواری کرتے تھے۔ مقام بدر پہ پہنچ کر ایک چشمے کے قریب یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے پر 3 گنا سے زیادہ لشکر تھا۔ 1000 قریشی جوان جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہے۔ خدا کی حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو رہی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دی۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری فجر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی تلقین کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان میں چل پڑے۔ قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔
مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اسی لیے کہ اپنے ہی بھائی بند کے سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوتے۔ سب سے پہلے عمر بن الحضرمی کا بھائی عامر میدان میں نکلا اور مد مقابل طلب کیا۔ مقابلے پہ حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد عتبہ بن رویہ، اس کا بھائی شبی اور اس کا والد بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارزات طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پہ قریشی بھیجو۔ ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شبی کو جنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کرتے دیکھا تو یکبارگی حملہ کرنا شروع کیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے۔ اس غزوے میں مومنین کے جوش و جہاد کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجورے کھا رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پر بیٹھ کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت کے درمیان میں اتنا بس ہوگا جتنا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے بازور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جمع اور معاذ بن غفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گالیاں بکتے ہیں۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اسے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف دوڑے۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پہ حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پہ وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پہ حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے جن میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زائد گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمعہ وغیرہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسیران جنگ کا صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجورے کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کے چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ یہ قیدی حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب شامل تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھے۔ قریش کے پاس اسلحہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھا، اس کے باوجود کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے۔
چند اسباب جو اس کے ہماری نظر میں آئے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اے خدا، یہ قریش ہے اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پہ تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کی تفصیل موجود ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے جو عقائد مقرر تھے ان میں عقیدہ آخرت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان موت کے بعد آنے والی ابدی زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ شہادت کی موت اس کے نزدیک موت نہیں، ابدی زندگی ہے۔ اس عقیدے نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑنے پہ آمادہ کیا اور موت جس سے ہر انسان خائف ہوتا ہے، مسلمانوں نے اسے خوشی سے قبول کرنے کے لیے حامی بھری تھی۔ اسلامی لشکر اپنے سالار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے کو تیار تھا۔ ہر شخص اپنے قائد کے حکم پر بلا چوں چرا تسلیم کرتا تھا۔ مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا سے ادنا اشارے پہ حرکت میں آ جاتے تھے، لہٰذا ان کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے حریفوں سے بہتر تھا۔ اس کے برعکس لشکر کفار کئی سرداروں کی کمان تھا اور ان سرداروں میں اتحاد عمل پیدا ہونا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ جب قریش نے مل کے حملہ کیا تو اسے مسلمانوں نے روک لیا، لیکن مسلمانوں کے منظم حملے کو قریش نہ روک سکے۔ عام لڑائی کے آغاز سے پہلے 3 نامور قریشی سردار میدان میں آئے اور انہوں نے نہایت متکبرانہ انداز میں مد مقابل طلب کیے، لیکن وہ تینوں مقتول ہوئے۔ عتبہ، ولید اور شیبہ قریش کی بہت ہی بہادر سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے قتل سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ بعد میں ابو جہل کی ہلاکت نے رہی صحیح کسر پوری کر ڈالی۔ قبائلی نظام جہاں بھی ہوگا اتحاد کامل پیدا ہونا ناممکن ہے۔ قبائلی کبر و غرور تنظیم کا دشمن ہوتا ہے۔ قریشی لشکر بھی اس اصول سے مستثنی نہ تھا۔ اس وجہ سے مکے سے آنے والے لشکر میں اتحاد کا فقدان تھا۔ اگرچہ لشکر قریشی خاندانی شرافت کو برقرار رکھنے کے لیے میدان جنگ میں آ گیا، لیکن اس مسئلے پر ان کے درمیان میں اختلاف رائے اور بددلی پائی جاتی تھی۔ ابو سفیان جب اپنے قافلے کو بچا کے نکل گیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ جنگ کیے بغیر واپس لوٹ آؤ، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ اس پہ بنی زہرہ اور بنی عدی واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم سے مغرور قریش سرداروں نے کہا، اے بنو ہاشم، اگر تم ہمارے ساتھ چلے آئے لیکن تمہارا دل تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس پر بنی ہاشم میں ایک گروہ طالب بن ابی طالب کی سرکردگی میں واپس لوٹ گیا۔ حکیم بن حزام اور عتبہ نے بھی جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن ابو جہل اور حضرمی کے خاندان کے اصرار پر معرکہ کارزار گرم ہو کے رہا اور سرداروں نے بادل ناخواستہ اس جنگ میں شرکت کی۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض قریشی پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ ان کے بعض افراد نے ایسے خواب دیکھے تھے جن میں ان کی تباہی کی خبر دی گئی تھی۔ ان تمام چیزوں کی حقیقت یہ تھی کہ جو لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ہم خدا کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے وہ خواب دیکھتے تھے کہ ان خوابوں کے عام چرچوں سے لشکر قریش میں اندر ہی اندر بددلی پھیلی ہوئی تھی۔ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کی اہمیت و اثرات کا اندازہ ان امور سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجارتی قافلہ اور قریشی لشکر میں ایک ضرور مفتوح ہو گیا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکے سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا، دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر اور جو برسر ظلم ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کون حق ہے اور باطل پر کون ہے۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا روب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔